الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامع اور مختصر نصیحت کے سلسلے میں آج ہم پڑھتے ہیں حضرت لقمان حکیم کی مزید حکمت بھری باتیں۔ حضرت لقمان حکیم فقیہ اور حکیم تھے۔ ایک روز ایک بڑی مجلس میں لوگوں کو حکمت کی باتیں سنا رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور اسے سوال کیا کہ کیا تم وہی نہیں ہو جو میرے ساتھ فلاں جنگل میں بکریاں چرایا کرتے تھے؟ لقمان حکیم نے کہا، ہاں میں وہی ہوں۔ اس شخص نے پوچھا، پھر آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا کہ خلق اللہ آپ کی تعظیم کرتی ہے اور آپ کے کلمات سننے کے لیے دور دور سے جمع ہوتی ہے؟ لقمان علیہ السلام نے فرمایا، اس کا سبب یہ ہے کہ میں دو کام کرتا ہوں۔ نمبر 1 ہمیشہ سچ بولتا ہوں اور نمبر 2 فضول باتوں سے اجتناب کرتا ہوں۔ اور ایک اور روایت میں یہ ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چند کام ایسے ہیں جنہوں نے مجھے اس درجے تک پہنچایا، اگر تم اختیار کر لو تو تمہیں بھی یہی درجہ اور مقام حاصل ہو جائے گا۔ وہ یہ کام ہے اپنی نگاہ کو سیدھا رکھنا، یعنی اپنی نگاہ کو سیدھا رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جن چیز کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے ان چیزوں کو دیکھنا، یعنی حرام سے بچنا اور حلال کو ہی دیکھنا۔ پھر فضول باتوں سے اجتناب کرنا، یعنی فضول باتوں میں اپنا ٹائم نہیں ضائع کرنا۔ حلال روزی پر قناعت کرنا۔ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، یعنی اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کرنا۔ فضول کام اور کلام چھوڑ دینا، یعنی فضول کام کیا ہے؟ یعنی کوئی پروڈکٹیو کام نہیں ہو۔ اور فضول کلام کیا ہے؟ کہ جو بے معنی فضول بیٹھے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں گپے ہانک رہے ہیں، تو یہ فضول ہی کلام ہے نا، فضول باتیں ہیں۔ اچھا، ان سے ایک واقعہ مروی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کا حکمت اور دانش پر مبنی ایک واقعہ یہ بھی بہت مشہور ہے کہ یہ غلام تھے، ان کے آقا نے ان سے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے سب سے بہترین 2 حصے لاؤ، چنانچہ وہ زبان اور دل نکال کر لے آئے۔ پھر ایک دوسرے موقع پر آقا نے ان سے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے سب سے بدترین 2 حصے لاؤ۔ وہ پھر وہی زبان اور دل لے کر چلے آئے۔ پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ زبان اور دل اگر صحیح ہوں تو یہ سب سے بہترین ہے، اور اگر یہ بگڑ جائیں تو ان سے بدتر کوئی چیز نہیں۔ بے شک حکمت اور دانشمندی یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور جس سے حکمت مل جائے تو گویا اللہ نے اس کے خیر کثیر سے نوازا۔ جیسے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عنایت کرتا ہے سمجھ جسے چاہے، اور جس کو سمجھ ملی اس کو بڑی خوبی ملی۔ حکمت کو اللہ نے خود خیر کثیر کہا ہے، اور اس خیر کثیر سے اللہ نے حضرت لقمان علیہ السلام کو مالا مال کیا تھا۔ گویا کہ لقمان علیہ السلام کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت تھی جو اللہ نے لقمان علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ تو اس نعمت حکمت کا شکر بجا لانا لقمان علیہ السلام کے لیے ضروری تھا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اسی کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا ہے، اور ہم نے دی لقمان کو عقل مندی کہ حق مان اللہ کا، اور جو کوئی حق مانے اللہ کا تو مانے گا اپنے بھلے کے لیے، اور جو کوئی منکر ہوگا تو اللہ کا، تو اللہ بے پرواہ ہے اور وہ سب تعریفوں والا ہے۔ حکمت اور دانشمندی یہی ہے کہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے ان نعمتوں کا جو اللہ نے اسے عطا کی ہے، اور انسان پر اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں جو کہ نہ گنی جا سکتی ہیں، نہ ان کی انتہا ہے۔ انسان سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کی نعمتوں میں بسا ہوا ہے۔ زندگی دینا اللہ کی نعمت، صحت دینا اللہ کی نعمت، عقل سلیم دینا اللہ کی نعمت، دیکھنے کے لیے آنکھ دینا اللہ کی نعمت، سننے کے لیے کان اللہ کی نعمت، الغرض کے ہر عضو مستقل نعمت ہے۔ اگر انسان اپنے جسم پر ذرا نظر ڈالے تو اپنے آپ کو نعمتوں میں ڈوبا ہوا پائے گا۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کی اس امت پہ یہ ہے کہ اللہ نے اس امت کو ایمان اور اسلام سے نوازا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تم کو راہ دے دی ایمان کی، اگر سچ کہو۔ سورہ حجرات۔ تو اس لیے ہر انسان پر واجب ہے کہ وہ ان انعامات پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنے میں ہی انسان کا اپنا فائدہ ہے۔ اس شکر ادا کرنے سے اللہ کی
ملکیت میں کوئی کمی یا زیادتی واقع نہیں ہوتی، بلکہ انسان اگر اللہ کا شکر ادا کرے گا تو اللہ اس کو مزید انعامات سے نوازے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جیسے فرماتے ہیں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو اللہ مزید انعامات سے تمہیں نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے انعامات اپنے بندوں پر کیے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ اس کے باوجود اگر انسان اللہ کے حکموں کو توڑتا ہوا اللہ کی نافرمانی کرتا جائے تو یہ اس کا اپنا نقصان ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان انعامات پر اپنے بندوں کے شکر کا محتاج نہیں، بلکہ بندے اللہ کے محتاج ہیں کہ ہر وقت ان کو اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو کہ تم ہو محتاج اللہ کی طرف، اور اللہ وہی ہے جو بے پرواہ اور سب تعریفوں والا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمارے اعمال کا محتاج نہیں ہے، وہ تو غنی ہے اور ہم محتاج ہیں، اس کے رحم و کرم پر ہیں۔ اس لیے ہمیں اس دنیا میں نیک اعمال کرنے چاہیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے تمام کام کرنے چاہیے۔ تو آمین یا رب العالمین۔ آئیے یہ دعا پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ کی پاکی اور اس کا شکر ہے اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی ذات کی رضا کے برابر اور اس کے عرش کے وزن کے برابر اور اس کی کلمات کی روشنائی کے برابر۔ آمین یا رب العالمین۔